آگے بڑھتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف اپنے بڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی معاشی زندگی، اپنے فائنانس کے لیے، اپنے انکم کے لیے جو پروفیشن کو آپٹ کیا، وہ پروفیشن کون سا تھا؟ وہ پروفیشن تھا بزنس کو آپ نے آپٹ کیا، بزنس کو آپ نے چوز کیا. ابھی یہ یہاں تک کا مرحلہ تو ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ ہے، اپنی والدہ پر، اس کے بعد اپنے دادا پر، اس کے بعد اپنے چچا پر. اب آپ سٹیبل ہو رہے ہیں اور آپ اب اپنے آپ کو کچھ بزنس کی طرف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے جس چیز کو چنا انکم سورس کے لیے وہ بزنس تھا، جس کے تعلق سے ہم کہیں گے اس کی پہلی وجہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کو چوز کیا، وہ وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس چیز کو پسند کیا. ایسی بات ہے، اللہ جو پسند کرتا ہے وہی کرواتا ہے اپنے بندوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس پروفیشن کو پسند کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرے. سیکنڈ ریزن میں کہہ سکتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو اس لیے آپٹ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ کے خاندان کے لوگ اور آپ کے خاندان کے دیگر لوگ، آپ کے چچا وغیرہ وغیرہ جتنے لوگ تھے، سب کے سب بزنس مین تھے. تو گویا قریش کا یہ مشغلہ تھا، یہ شغل تھا، یہ مصروفیت تھی کہ وہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ بزنس کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو ہے وہ خود ایک بزنس مین تھے، یاد رکھیے. اور آپ کے تعلق سے آپ ایک سفر پہ گئے تھے، سفر سے واپس آئے اور مدینے کے قریب آپ کا انتقال ہوا. تو گویا آپ ایک بزنس مین تھے. آپ کے چچا بزنس مین ہیں جن کی کفالت میں آپ جیرے ابو طالب، آپ کے دیگر چچا، آپ کے چچیرے بھائی وغیرہ آس پاس کے لوگ، اور قریش کا عام مشغلہ، بنو ہاشم کا عام مشغلہ بزنس تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو آپٹ کیا. اور تیسری چیز میں کہوں گا کہ مکہ کی زمین اتنی جس کو کہیں گے غیر زرخیز تھی، مطلب یہ جس کو کہیں گے پتھریلی تھی، بنجر تھی، کہ اس پہ کچھ اگتا وغیرہ نہیں تھا. تو کوئی بھی آدمی کھیتی باڑی کا آپشن تو آپٹ ہی نہیں کر سکتا ہے، یا تو شکار کرنا ہے یا تو بزنس کرنا ہے. اور قریش جو کام کرتے وہ کیا کرتے؟ شکار کرتے، جو لوگ محنت مشقت حلال کھانا چاہتے. باقی لوگ تجارت کرتے اور کچھ لوگ لوٹ مار کرتے. تو گویا کاشتکاری وغیرہ بہت امپورٹنٹ نہیں تھا، خاص طور سے مکہ میں. ہاں مدینے میں انصار وغیرہ کے لیے کھیتی باڑی بہت اہم تھی، یاد رکھیں. لیکن مکہ میں ہی حالت نہیں تھی. مکہ چٹیل میدان ہے، پتھر ہے، پتھریلا ہے، تو کھیتی باڑی کا آپشن نہیں تھا آپ کے پاس. تو ایک تو اللہ نے پسند کیا، ایک آپ کا خاندانی یہ ٹرینڈ تھا، اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہاں کھیتی باڑی کرنا ممکن نہیں تھا، یاد رکھیے. اور جب ایک آدمی بزنس کرتا ہے نا، یاد رکھیے اس میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. قائدانہ سمجھتا، لیڈرشپ کوالٹیز، اس کے اندر انتظامیہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز. آپ بزنس والے لوگوں کو دیکھو، وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہے، ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں. یہ بیچنا، یہ رکھنا، یہ جلدی بیچو، یہ نکالو، یہ خراب ہو رہا ہے، یہ فوراً لاؤ، یہ آگے لاؤ، یہ پیچھے ڈالو، یہ فلاں، اس کو مینٹیننس، اس کو ریپیئر. بہت بزنس جو بزنس کرتا ہے اس میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، یاد رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس چیز کو آپٹ کیا تاکہ آپ میں بہت ساری صلاحیتیں بہرحال جو ہے پیدا ہو. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیں السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.